اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج میں نے پارہ نمبر 26 سے سورہ قاف جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرنا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ سورت کی کل 45 آیات ہیں، تو انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ سب آیات کا مختصر ترجمہ جو ہے وہ آپ ساتھیوں کے سامنے جو ہے وہ میں عرض کر سکوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ انتہائی اہم سورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جو مسلمانوں کے خاص اجتماعات ہیں، مثلا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن، عید الفطر کا دن، اور فجر کی نماز میں بھی بعض دفعہ نبی پاک علیہ السلام یہ سورہ قاف جو ہے اس کی تلاوت فرمایا کرتے۔ یہ انتہائی یعنی کہ عظیم الشان موقعوں کے اوپر اس سورت کا تلاوت کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کے اندر اللہ نے خاص مضمون کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے سینوں کو قرآن پاک کے لیے کھول دے اور ہمیں صحیح صحیح بیان کرنے اور سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قاف والقرآن المجید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے عزت والے قرآن کی قسم ہے، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ان کے پاس آیا ایک ڈرانے والا منہم، انہی میں سے۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر یہ تھا کہ ہم میں ہی ہمارے ہی خاندان اور قبیلے میں پیدا ہوئے، مکے کے اندر ہی پلے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے، ہمارے درمیان ہی جو ہے وہ ان کی شادیاں ہوئیں، اور ہم میں سے ہی اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آئی ہے اور میں تمہیں اللہ سے ڈرانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ نے اگر کوئی بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو بھیجتے، اللہ خود ہم سے کلام کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے وہ کوئی کتاب جو ہے وہ لکھی لکھائی دے دیتے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے ایک بندہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پہلا اعتراض جو تھا ان کا یہ تھا، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ایک تو یہ خود ہم میں پلے بڑے جوان ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اوپر سے جو عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ کسی اعتبار سے بھی ماننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے، ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھا ہو جائیں گی، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ تو عقل ہی نہیں مانتی، یہ تو بڑے تعجب والی بات ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ جو تھے وہ اس کو ناممکن سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن کام ہے کہ جب ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں مل جائیں، قبر میں بندہ چلا جائے، ہزاروں سال کے بعد وہ دوبارہ جو ہے قبر سے اٹھے، ذالک رجع بعید، یہ تو بڑی دور کا واپسی آنا ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ اصل میں ان کے دو اعتراض تھے، ایک تو یہ تھا کہ جب مر کر مٹی میں مل جائیں گے ذرات کہاں پہ جائیں گے، کس کو علم ہوگا اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں تمہارے جسموں سے جو ایک ایک ذرہ جس مٹی کے اندر ملے گا اس کا مکمل علم ہمارے پاس ہے، اور اب علم نہیں ہے وعندنا کتاب حفیظ، یہ تمہاری عقل اور سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن ہم نے تو اس کائنات کو بننے سے پہلے ایک کتاب کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ تم کہاں مرو گے اور کہاں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَعِندَنَا کِتَابٌ حفیظ، کیونکہ لکھی ہوئی بات جو ہے نا اس پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر ہر تفصیل جو ہے وہ درج ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ اللہ کہتا ہے اصل بات یہ ہے، یہ نہیں بات کہ تعجب کر رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھیں گے کیسے، زندہ کون کرے گا، اصل بات یہ ہے کہ یہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ حق کو قبول کر لیں
کہ ایک نبی جو یتیم گھرانے کے اندر پیدا ہوا، جس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، جس کے پاس شہرت بھی نہیں ہے، آج اس کی سرداری ہم مان لیں، اس کی حکومت کو مان لیں، اس کو اپنا بڑا مان لیں، تو ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ انا، یہ تکبر، یہ عہدہ پرستی اور یہ دنیا کا حرص اور لالچ جو ہے، یہ ان کو حق قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ نہیں ہونے دیتا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، اور یہ بڑے خلط ملط معاملے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ مریج کہتے ہیں، مرج کا معنی دو چیزوں کا آپس میں مل جانا۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے اس آیت مبارکہ کا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل گواہیاں دیتے ہیں کہ یہ حق کتاب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ان سے بنتا، لیکن جب اپنی انا اور تکبر کو دیکھتے ہیں، اس حق کو قبول کرنے نہیں دیتا وہ ان کو تکبر، تو ان کا دماغ جو ہے نا خلط ملط ہوا ہے، ادھر قرآن کو حق سمجھتے ہیں اور ادھر ان کا انا اور تکبر ان کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ ایک ایسی ذہنی کیفیت کے اندر یہ مبتلا ہے کہ ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو کبھی بھی سکون جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں یہ بہت بڑا سبق دیتی ہے، تھوڑی سی توجہ سے سماعت فرمایا کریں، ایک ایک لفظ آپ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی قرآن پاک کی۔ یہاں پہ بہت بڑا سبق ہمیں مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حق بات اگر سامنے آئے اس کو قبول آپ نہیں کریں گے نا تو یہ دل اور دماغ کا سکون آپ کو کبھی میسر نہیں آ سکتا۔ حق بات جب سامنے آ جائے، وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، ایک طرف سچ ہے ایک طرف جھوٹ ہے، اب سچ جو ہے وہ حق ہے اور جھوٹ جو ہے وہ باطل ہے، لیکن آپ حق کو چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی آپ کو دلی سکون نہیں مل سکتا، کبھی آپ کا دل و دماغ جو ہے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ حلال ہے حرام ہے، حرام نہ حق ہے اور حلال حق ہے، اگر حق کو چھوڑیں گے کبھی دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اربوں کروڑوں خربوں کے مالک جو نہ حق کمانے والے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کے دل کے اندر آگ جلتی ہے، کبھی سکون ان کو نہیں آتا۔ تو حق کو چھوڑو گے تو سکون کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے چند دلائل دیے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ان کے اندر ہو نا تو یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ انسان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کو زندہ کرنا، اس کو پیدا کرنا، کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے۔ اللہ کہتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ مطلب ہے کہ ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہونا، سفر کر کے نہیں جانا پڑنا، ان کو کوئی ہتھیاروں کی یا کوئی ایسی چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے جس سے یہ دیکھنا چاہیں، صرف اپنی نظر اوپر اٹھا لے۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، صرف اپنی نظر اوپر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھیں، کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، کیسے ہم نے اس کو مزین کیا ہے۔ یہ آسمان جو ہیں، ساتوں آسمان، ان کے اندر کہکشاں، ان کے اندر ستارے، ان کے اندر برج اور ان کے اندر بڑی بڑی کہکشائیں جو ہیں، یہ ایک عام نظر سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اتنا بڑا شاہکار نظر آتا ہے۔ اگر گہرائی کے اندر کوئی دیکھے، اگر کوئی علم کی بنیاد پہ دیکھے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ یہ کہے گا کہ انسان کا وجود تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ کتنا بڑا یہ آسمان ہے، کتنی بڑی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات اس آسمان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ سیاروں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، کہکشاؤں کو دیکھو۔ کہتے ہیں ایک کہکشاں جو ہے نا اس کے اندر اربوں خربوں سیارے اور ستارے ہیں، اور یہ ہمارا سارا نظام شمسی جو ہے کسی کہکشاں کے کونے میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا گیند ہے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آسمانوں کا نظام، اور آسمانوں سے سورج کی روشنی، یہ سورج جو ہے، یہ صرف اس سورج کو دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ 109 گنا بڑا ہماری زمین سے یہ سورج ہی ہے، اکیلا سورج، اور سورج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آسمان کے نظام، اس نظام شمسی کے اندر جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، پورا آسمانوں کا نظام، جس کے اندر کم از کم اس وقت تک 10 لاکھ کے قریب جو ہیں کہکشائیں جو ہیں وہ انسانی علم کے اندر آ چکی ہیں، 10 لاکھ، اور یہ سارا ہمارا نظام کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ 10 لاکھ کہکشاؤں کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں او انسان، یہ 5-7 فٹ تیرا قد ہے، تو یہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، دیکھ تو صحیح، اس کی طرف دیکھ، بغیر ستونوں کے
کوئی شگاف نظر آتا ہے تجھے، کوئی دراڑ نظر آتی ہے، کوئی سوراخ نظر آتا ہے تجھے؟ اتنی بڑی مخلوق کو میں نے پیدا کیا اور تو یہ کہتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمان کی طرف، کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج والارض مددناہا، اوپر نہیں دیکھنا تو اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ، جس زمین کے اوپر تو چل رہا ہے اس کو کس نے بچھایا ہے اور کس نے جو ہے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس کے اوپر پہاڑوں کو جو ہے وہ جما دیا ہے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر خوشنما چیز کا جوڑا جوڑا اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ زمین کو اللہ نے پھیلایا، پہاڑوں کو بسایا، درخت ہیں، پودے ہیں، خوشنما پھول ہیں، اور اس کے اندر طرح طرح کی انگوریاں ہیں اور بڑے بڑے درخت ہیں اور بیلیں ہیں، یہ چاروں طرف ابھرتا ہوا نظام جو ہے، ایک دانے سے زمین کی چھاتی کو پھاڑ کر نکلنے والی ایک انگوری جو ہے، اس کے اوپر تو غور کر لے، تجھے پتہ چلے گا کہ تیرا خالق تجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیفا، اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبصرۃً، یہ دکھانا ہے، وذکرہ، اور یاد کرانا ہے، کس کے لیے؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، یہ ذکرہ، تبصرۃً اور ذکرہ یہ دونوں مفعول ہیں۔ اللہ کہتا ہے آسمان کو اور زمین کے سارے نظام کو کیوں بنایا ہے؟ تبصرۃً، یہ تمہیں دکھانے کے لیے، دیکھو اس کو، ذکرہ، اور تمہیں یاد کرانے کے لیے ہم نے یہ نظام جو ہے وہ وجود میں بخشا ہے، لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، لیکن زمین و آسمان کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانتا وہ ہے جس کا دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ ورنہ ہزاروں سائنسدان یہاں پہ آئے اور بڑی بڑی تحقیقات انہوں نے کی آسمانوں پر، زمین کی ہر مخلوقات کے اوپر، لیکن ایمان ان کو اللہ نے نصیب نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ ان کا دل جو ہے وہ عبد منیب نہیں ہے، اللہ کی طرف جھکنے والا، رجوع کرنے والا دل نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، رجوع کرنے والا دل ہو نا تو انسان صرف ایک انگوری کو دیکھے کہ کس قدر سخت جان زمین ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پہاڑوں کے اندر سے نکلتی ہیں گھاس کی چھوٹی چھوٹی کمپلیں، پہاڑ کتنے سخت ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے تصور نہیں کر سکتا کہ بغیر کسی چیز کے ان کو توڑا جائے، ہتھوڑوں کے ساتھ توڑا جاتا ہے، لیکن ایک بریک سی کمپل جو ہے وہ اس میں سے نکل رہی ہوتی ہے، جو تمہیں یہ بتاتی ہے کہ یہ شکار اس مالک کا پیدا کیا۔ وہ مالک جو ہے وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ مارنے پہ قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، نزلنا من السماء ونزلنا من السماء ماء مبارکا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمانوں سے نزلنا نازل کیا، نزلنا تدریجاً نازل کیا۔ قرآن پاک نے لفظ انزلنا نہیں استعمال کیا، انزلنا کا مطلب تھا ایک ہی بار کوئی چیز نازل کر دینا، نزلنا کا معنی بتدریج جو ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو نازل کرنا۔ یوں سمجھیے کہ اگر اربوں خربوں ٹن پانی جو ہے وہ اللہ ایک ہی دم کسی علاقے کے اوپر بہا دے تو وہاں پہ کیا بنے گا، لیکن وہ مالک کہتا ہے دیکھو میں نے ایک ایک بوند کر کے تمہارے اوپر پانی کو بہایا ہے تاکہ اس سے تم فائدہ حاصل کر سکو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، مبارکن یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ ہم نے اس پانی کو بہت زیادہ برکت والا بنایا۔ اس پانی کے اوپر ہی غور کر کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو پانی ہے اس پانی کی وجہ سے کل کائنات کی زندگی چل رہی ہے۔ اگر یہ اللہ پانی جو ہے وہ نازل نہ کرے، یہ پانی اگر آسمانوں سے نازل نہ ہو تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سوائے بارش کے پانی پہنچ ہی نہیں سکتا اور زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ جتنے مرضی نظام آ چکے ہیں یہاں دنیا کے اوپر، جتنی ٹیکنالوجی نے مرضی ترقی کر لی ہے، لیکن آسمان کی جو بارش ہے اس کے بغیر جو ہے وہ انسانی حیات ناممکن ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے برکت والا پانی جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے باغات اگائے، وحب الحصید، اور کٹی ہوئی کھیتیاں۔ کچھ باغات ہوتے ہیں، کچھ بیلیں ہوتی ہیں، کچھ دانے ہوتے ہیں، کچھ کٹی ہوئی کھیتیاں ہوتی ہیں، کچھ کھیتیاں کاٹی نہیں جاتی، ان کے اوپر سے پھل چنا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر غور کرو، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور یہ لمبی لمبی کھجوریں زمین کے وجود سے ہم نے نکالی ہیں اور ان کے خوشے طے بطے ہیں۔ اصل میں اللہ یہاں پہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اے انسان تو یہ کہتا ہے کہ تجھے کون پیدا کرے گا، تو ایک کھجور کو تو دیکھ، اربوں کے اندر کھجور ان کا سب سے زیادہ مشہور اور قیمتی
پھل تھا، تو اللہ کہتے ہیں یہ لمبی لمبی جو 100 150 200 فٹ لمبی کھجوروں کو میں نے زمین سے نکال کے کھڑا کر دیا ہے، تو 5-7 فٹ کے آدمی میں تجھے پیدا نہیں کر سکتا؟ غور کرے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، یہ رزق میں نے پیدا کیا بندوں کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اللہ کہتا ہے جس طرح اس مردہ زمین کے اوپر پانی برستا ہے، انگوریاں نکلتی ہیں، اسی طرح تو بھی مرنے کے بعد دوبارہ نکلے گا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح نکلنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا پورا جسم وجود ختم ہو جاتا ہے، ایک اس کی ہڈی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا منکا چنے کے دانے کے برابر، یہ سمجھ لیں کہ کمر کے اندر ایک چنے کے دانے کے برابر ایک ہڈی ہے، اس کو عجب ذنب کہتے ہیں، وہ ہڈی باقی رہتی ہے، باقی سارا انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس ہڈی سے اللہ دوبارہ انسان کو وجود بخشے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش ہوگی، بارش ہونے کے بعد فرمایا لوگ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے زمین سے دانے نکلتے۔ کذالک الخروج، اللہ کہتا ہے اسی طرح تمہارا نکلنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو دوسرے رخ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دلائل دے کر کہ تم کیسا اعتراض کرتے ہو اللہ پہ کہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے یہ بتایا زمین و آسمان پہ غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ زندہ کرنے والی ذات کون ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے تم اپنی طاقت کے اوپر، اپنے اپنا جو ہے عہدے کے اوپر، یا اپنا جو اللہ نے تمہیں مال و متاع دیا، جو سرداری دی ہے، اس کے اوپر تم جو اتراتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اور تم سے پہلے بڑی بڑی جابر قومیں آئیں، قوم نوح آئی، انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اور کنویں والے آئے، انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ سمود کی قوم آئی، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ وعاد وفرعون، تمہاری کیا اوقات اور تمہاری کیا طاقت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو برباد کر دیا۔ عاد آئے، فرعون آئے، اخوان لوط آئے، اصحاب الایکہ یعنی اصحاب مدین جو ہیں وہ آئے، وہ قوم تبا، اور قوم تبا یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، قوم تبا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب آئے، لیکن انہوں نے جرم ایک کیا، کیا؟ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے اپنے رسولوں کی بات کو جھٹلایا، فحق وعید، ان کے اوپر عذاب کا وعید جو ہے فرمایا کہ وہ برحق ہوگی، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اور یہ سمجھایا جا رہا ہے آپ کو، مجھ کو، اور سمجھایا جا رہا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو اپنے نبی کا احترام نہیں کرتے، جو اپنے رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتے، کائنات کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلندی اور عزت نہیں دیتا، بلکہ بربادی کے ساتھ ان کو دوچار کر دیتا ہے۔ عزت چاہتے ہو، اگر بقا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت چاہتے ہو، تو ایک ہی حل ہے کہ اپنے پیارے محبوب کی باتوں کو تسلیم کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو مانو۔ فحق وعید، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم تھک گئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے، سوچیں اللہ کس انداز سے سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا ہم تھک گئے ہیں؟ تمہیں پہلے ہم نے پیدا کیا تو کیا ہمیں تھکاوٹ ہو گئی ہے کہ اب دوبارہ ہم تمہیں پیدا نہیں کر سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ شک کے اندر ہیں، لبسن فی خلق جدید، بلکہ دوبارہ پیدا ہونے میں شک کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یہ زمین آسمان سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ انسان کا وجود پیدا ہوا یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ مالک کہتا ہے ہمیں چیلنج کرتے ہو، ہماری قدرت پہ شک کرتے ہو کہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ وسوسے جو تمہیں بھی نہیں نظر آتے، تمہارے دل کے اندر جو اٹھنے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو وسوسات اٹھتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے، لیکن آسمان کا رب کہتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ تم ہمیں چیلنج کرتے ہو کہ ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ اکبر، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری اس شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، اس شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
اس کو ورید بھی کہتے ہیں، اس کو وتین بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے۔ دل سے نکلنے والی یہ نالی جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتی ہے، شہ رگ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی سے بھی زیادہ قریب ہم ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ اللہ فرماتا ہے جب دو لینے والے لے رہے ہوتے ہیں، مطلب دو فرشتے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے ایک بدیاں لکھ رہا ہے، فرمایا یہ لینے والے جب لیتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، فرمایا کہ جو بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے مگر اس کے اوپر ایک نگران اور حفاظت کرنے والا ہم نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبان سے جو نکلتا ہے مت سمجھو کہ میں نے تو ہنسی میں کہا، میں نے تو مذاق کیا، میں تو تھوڑی دیر کے لیے یار مذاق کر رہا تھا، نہ، فرمایا تمہاری زبان سے جو نکلتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے، نگران فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ تمہاری زبان کا ایک ایک بول جس مالک نے جس کو جمع کیا ہوا ہے، جس کا ریکارڈ بنایا ہوا ہے، تم اس مالک کو کہتے ہو کہ کیسے پیدا کرے گا؟ ہے کوئی دنیا کے اندر طاقت جو تمہارا ہر بول جو ہے اس کا ریکارڈ کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کا ہر لمحے ہر بول، اور بول کے بعد چلو بول کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ سائنس اور ترقی کا دور ہے، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن دل کے وسوسات کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ اب ان آیتوں کے اوپر غور کرنا، تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ یہ ایک منظر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ صیغہ ماضی کے اندر اس کو بیان کر رہا ہے، جس سے یہ احساس دلایا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ آنے والا وقت، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گیا موت کی بے ہوشی کا وقت، جس سے تم بھاگتے تھے، جس کا کبھی تم نے تصور ہی نہیں کیا۔ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے جی، مرتے لاشوں کو دباتے ہیں، ہاتھوں سے دفناتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ یہ مرے ہم نے نہیں مرنا۔ اللہ فرماتا ہے وہ موت کی بے ہوشی کا وقت آ چکا ہے۔ تم غور کرو، فکر کرو، سوچو تو صحیح کہ اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ موت ہے جس سے تم بھاگتے ہو، کبھی تصور ہی نہیں کیا۔ ہاں جی اجے کڑا میں نے دیکھا ہے، نوجوان فوت ہوتے ہیں تو عورتیں بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ابھی اس کے مرنے کا کون سا وقت تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں موت کی بے ہوشی کا وقت آ چکا، حق کے ساتھ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ ونفخ فی الصور، اور سور کے اندر پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، اور یہ اللہ فرماتے ہیں عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ جس عذاب سے اللہ ڈراتا ہے نا، دمکاتا ہے، جس عذاب کا اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ اگر میری نہیں مانو گے تو عذاب ہوگا، فرمایا یہ عذاب کا دن آ چکا ہے۔ وجات کل نفس ما سائق و شہید، شائق و شہید، اللہ فرماتے ہیں آئے گا ہر نفس، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک ریکارڈ کیپر ہوگا اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عدالت کا منظر سامنے لائیں، جیل سے قیدی نکلا ہے، ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایک پولیس والا اس کو پکڑنے والا ہے، ایک اس کا مکمل ریکارڈ لے کے عدالت کے سامنے جج کو پیش کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجات کل نفس، ہر انسان اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک ہانکنے والا فرشتہ جو ہے، گھسیٹنے والا فرشتہ جو ہے، اللہ کے دربار میں حاضر کرنے والا اس کو لے کے جائے گا، اور ایک ریکارڈ والا فرشتہ اس پر گواہیاں دینے والا جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، یہ ہے وہ دن جس دن سے تم غفلت کے اندر تھے، غفلت کی زندگی بسر کی، جو دل چاہا کیا، جو دل نے چاہا کھایا، جو دل نے چاہا کمایا، جس طرح دل نے چاہا دل کی مرضیاں پوری کیں۔ غفلت کے پردے پڑے رہے، بے حیائی کے پردے، فحاشی کے پردے، عریانی کے پردے، حرام خوری کے پردے، سارے پردے پڑے رہے۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے تیرے پردوں کو چاک کر دیا ہے۔ فبصرک الیوم حدید، آج تیری نظر بڑی تیز ہے، آج تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، سب کچھ نظر آئے گا اس وقت۔
وقال کرین ھذا ما لدی عتید، اور وہ جو پیش کرنے والا فرشتہ ہے وہ کہے گا یا اللہ یہ ہے جس پر تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے اس کو حاضر کر دیا ہے اور یہ اس کا ریکارڈ ہے، وہ بھی میں نے تیرے سامنے رکھ دیا ہے۔ انسان بھی ہوگا، اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ یہ ہے فیصلے کا دن، یہ ہے فیصلے کا دن، یہ ہے غفلت کے پردے جب چاک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے القیا فی جہنم کل کفار، کفار کہتے ہیں نہ شکرے کو، ہر نہ شکرے کو، عنید، ضدی، حق بات آتی ہے سامنے کہتا ہے نہیں مانوں گا، حق بات آتی ہے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، حق بات سامنے آتی ہے طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، تکبر اس قدر اتنا ہے۔ فرمایا ہر نہ شکرے کو اور ہر ضدی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تیسرا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جہنم جو ہے اس کے اندر جائیں گے؟ مناع للخیر، نیکی کے کاموں سے روکنے والا، نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے۔ یہ 4 کام آپ نے یاد کرنے ہیں۔ پہلا کام میں نے کیا بتایا ہے؟ ہر نہ شکرا اور ضدی بندہ، ہٹ درم بندہ، حق بات سامنے آنے کے باوجود قبول نہ کرنے والا بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناع للخیر، نیکی کا کام سامنے آ جائے، خود تو کرنا کیا ہے لوگوں کو بھی روکتا ہے اس سے۔ مناع للخیر، بہت زیادہ روکنے والا نیکی کے کاموں سے۔ معتد مریب، اللہ فرماتے ہیں حد سے بڑھنے والا اور شک کے اندر زندگی بسر کرنے والا، یقین کے اوپر زندگی بسر کرے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرے، نبی پاک علیہ السلام کے وعدوں پہ یقین کرے، ان وعدوں پہ یقین کر کے اپنی زندگی جو ہے اس کو بسر کریں، ہر وقت شک و شبہ کے اندر جو ہے وہ نہ پڑے رہیں۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ ایک اور الہ بنا لیا، اس کی نظروں نے اللہ کے نام پہ بھی دیتا ہے، کسی اور کے نام پہ بھی نظر و نیاز کرتا ہے، اللہ سے بھی دعا کرتا ہے، کسی اور کے پاس جا کر بھی دعائیں کرتا ہے، اللہ سے بھی امیدیں وابستہ ہیں، کسی اور ہستی سے بھی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتا ہے لیکن ساتھ کسی اور سے بھی ڈرتا ہے کہ اللہ بھی نقصان کرتا ہے تو فلاں بھی نقصان کرتا ہے۔ فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اس نے اللہ کے ساتھ ایک اور الہ بنا رکھا ہے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ان کو ڈال دو سخت ترین عذاب کے اندر۔ قَالَ قَرِينُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، اب یہ انسان جب دیکھے گا جہنم کے اندر ڈال رہا ہے، مکرنے کی کوشش کرے گا، پینترا بدلے گا، کہے گا یا اللہ میرا کیا قصور ہے، اس شیطان نے مجھے گمراہ کیے رکھا تھا، یہ شیطان تھا جس نے مجھے گمراہ کیا ہوا۔ تھوڑی سی توجہ کریں اس جملے کے اوپر، اللہ اکبر۔ یہ وہ دن ہے انسان اکیلا اللہ کے سامنے حاضر ہے، اکیلا اللہ کے سامنے ہے، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی خامد ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی جو ہے ماں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اس کا دوست جانے والا ہے، اکیلا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ اس شیطان نے مجھے گمراہ کیے رکھا، یہ میرا ساتھی تھا، اس نے مجھے نیکی کی طرف نہیں آنے دیا، یہ مجھے روکتا تھا۔ یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، وہ شیطان کہے گا یا اللہ میں نے تو اس کو بالکل گمراہ نہیں کیا، وہ بھی مکر جائے گا۔ آج کرواتا ہے نا، وسوسہ ڈال دیتا ہے تھوڑا سا دل کے اندر، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، باقی سارا عمل جو ہے وہ انسان کا عمل ہوتا ہے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا۔ شیطان کہتا ہے لے 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 لے، کون کوئی دیکھ رہا ہے، بس اس کا تو اتنا کہنا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، پی لے پی لے، کوئی دیکھ رہا ہے، معافی مانگ لیں، بعد سے توبہ کر لیں گے۔ کہے گا یا اللہ اس شیطان نے مجھے بہکایا تھا، لیکن شیطان کہے گا یا اللہ میں نے اسے نہیں بہکایا۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی کے اندر تھا، یہ تو پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا تھا، کوئی مجھے کہے تو میں کر گزروں۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ کہے گا میرے پاس اب جھگڑا کرنے کا کوئی وقت نہیں۔ وقد قدمت علیکم بالوعید، میں نے پہلے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، میں نے اپنا پیغام، اپنے وعدے، اپنے عذاب، اپنی جنت، یہ سب کچھ تمہیں بتایا تھا، اب جھگڑنے کا کیا فائدہ ہے؟
اب تو صرف فیصلے کا وقت ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ما یبدل القول لدی، اللہ کہیں گے ہمارا قانون اب نہیں بدلتا، اب ہمارا قانون نہیں بدلے گا۔ مجرم عذاب میں جائیں گے اور نیک اللہ کی رحمت میں جائیں گے، اب یہ قانون نہیں بدلے گا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور اللہ کہے گا ہم نے بندوں پہ ظلم نہیں کیا۔ ظلم تو ہے نا اللہ کوئی رسول نہ بھیجے، نبی نہ بھیجے، کتاب نہ ہو، ہمیں پتہ نہ چلے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ سارا کچھ اللہ اگر نہ بتائے پھر اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو یہ تو ظلم ہوگا نا۔ اللہ کہتا ہم ظلم نہیں کرتے، ہم نے ہر چیز قرآن کے اندر بیان کی، اپنا رسول بھیجا، اس کی سیرت، اس کی ایک ایک بات، اس نے ایک ایک مسئلہ تمہیں سمجھا دیا۔ اب اس کے بعد اگر تم نے نہیں مانا اور جہنم کے اندر گر رہے ہو تو اللہ کہتا پھر ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تم نے۔ اللہ کہیں گے تمہارا ظلم خود تمہارے اوپر ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن اللہ کہیں گے جہنم سے، ہم کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تیرا پیٹ بھرا یا نہیں؟ 999 جہنم کے اندر، ایک جنت کے اندر، 999 جہنم کے اندر، ایک جنت کے اندر، یوں فیصلے ہوتے جا رہے ہیں 999 جہنم کے اندر۔ اللہ جہنم سے پوچھے گا تیرا پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے؟ وہ کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، وہ کہے گی اللہ تیرا کوئی نافرمان باقی ہے تو اس کو بھی ڈال دے۔ جہنم پھر کہے گی اللہ اور ڈال دے۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی جو ہے وہ جہنم کے اوپر رکھیں گے تو جہنم خاموش ہوگی۔ اس قدر غیظ و غضب ہوگا جہنم کے اندر، تلاش کرے گی مجرموں کو، اللہ کے نافرمانوں کو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ 5 آیتیں میں نے اصل میں سنانی تھیں آپ کو۔ یہ جو 5 آیتیں اب میں پڑھنے لگا ہوں نا، اصل جمعے میں یہ میں نے آج آپ کو سنانی تھی، تو میں نے کہا چلو پوری سورت کا ترجمہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ بڑی مبارک سورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ممبر کے اوپر یہ اتنی کثرت سے یہ سورت پڑھتے تھے کہ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سورت نبی پاک کے خطبوں سے سن سن کر مجھ کو زبانی یاد ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں تو ترجمہ بھی نہیں آتا۔ وہ صحابیہ کہتی ہے اتنے جمعوں کے خطبوں میں یہ سورت آپ پڑھتے تھے کہ سن سن کے مجھ کو زبانی یاد ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے، متقین کے ڈرنے والے، جنہوں نے ڈر ڈر کر اللہ سے زندگی، ڈر ڈر کے اللہ سے زندگی بسر کرنے والے۔ شراب حرام کی اللہ نے، چھوڑ دی نہیں پینی، زنا کے قریب نہیں گئے، بدکاری کے قریب نہیں گئے، حرام خوری کے قریب نہیں گئے، کسی کا حق کھانا ان کے لیے جو ہے وہ آسان نہیں تھا، وہ کسی کا حق نہیں کھاتے تھے۔ ڈر ڈر کر اللہ سے زندگی بسر کرنے والے، ہر لمحے اللہ سے ڈرنے والے، فجر کے وقت بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی مسجد کی طرف آ رہے ہیں، عصر کے وقت دکانیں بند کر کے اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، عشاء کے وقت اندھیروں کے اندر اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ نیکی کا ہر کام بڑھ بڑھ کے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ساریو الی مغفرۃ من ربکم، ان کی زندگی کا مقصد ہی ایک تھا کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ ہر نیکی کے کام میں بڑھتے جاتے تھے۔ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں، ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے، ہر نیکی کے کام میں کرنے والے، ہر دفعہ ہر لمحے ان کی سوچ یہ تھی کہ کام وہ کر لیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، ترجمے پہ غور کرنا قرآن کے الفاظ اور نزاکت کیا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے مجھ سے ڈرنے والے، ڈر ڈر کے مجھ سے زندگی بسر کرنے والے جب آئیں گے میرے پاس، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو نہیں چلنے دوں گا کہ میرے بندے کہیں تھک نہ جائیں، میں جنت کو ان کے قریب کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیر، میرے متقین بندے آئے ہیں، دنیا میں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، دوڑیں لگی ہوئی تھی،
کبھی زور کے لیے، کبھی عصر کے لیے، کبھی فجر کے لیے، کبھی عشاء کے لیے، کبھی دکان بند کر رہے ہیں، کبھی گرم بسترے چھوڑ رہے ہیں، کبھی کسی کی خدمت کے لیے، کبھی مسجد کے کام کے لیے، کبھی مدرسے کے کام کے لیے، کبھی بچوں کے کھانے کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے دوڑیں لگی ہوئی تھی ان کی اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کہتا ہے اب میرے پاس آئیں گے، میں ان کی وفاداری اور ان کی یاری کا یہ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو اجر دوں گا۔ اے مول پہ جان گے اللہ دی یاری دے، اللہ کہیں گے کہ جنت انی قریب کر دو کہ دے میرے بندے تھاکی نہ جان چل کے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، غیر بعید، دور نہیں ہوگی، یوں پل صراط سے نیچے گزرو گے اور یوں تمہارا قدم اللہ جنت کے اندر ڈال دے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اب توجہ کے ساتھ یہ 5 آیتیں آپ نے سنی ہیں، یہ جنت کن کے قریب کی جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ وعدہ دیا جاتا ہے ان کو، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، جو اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں، وَحَفِيظٌ، اور جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اواب کا تعلق دل سے ہے، ان کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ لٹکا ہوا ان کا دل۔ اواب بار بار اپنے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، سارا دن ان کا دل جو ہے وہ غفلت کے اندر نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہوئی وہ بھی گئی، زور کی ہوئی وہ بھی گئی، عصر کی ہوئی وہ بھی گئی، مغرب بھی آئی وہ بھی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اواب مبالغے کا صیغہ ہے، وہ دوڑ دوڑ کر واپس اپنے رب کے پاس آتے ہیں۔ اواب حفیظ، اللہ اکبر، اواب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف جو ہے وہ دوڑ کر آنے والے، اللہ کی طرف جو ہے وہ آنے والے، حفیظ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، خوب حفاظت کرنے والے۔ زنا اللہ کی حد ہے، حرام کیا اللہ نے قریب نہیں جاتے۔ شراب اللہ کی حد ہے، حرام کیا قریب نہیں جاتے۔ بدکاری، بے حیائی، فحاشی، رات کو کنڈیاں لگا کر ساری رات کنجری کے مجرے نہیں سنتے، وہ جنت کے طالب ہیں، ان کی آنکھوں میں اللہ کی جنت کے نظارے ہر وقت گھومتے ہیں، وہ اپنے رب کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اواب حفیظ، وہ بہت خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ اس بات کو اگر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 نبیوں کا خصوصاً تذکرہ کیا ہے، نعم العبد انہ اواب۔ کس کو کہا؟ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اواب کا معنی کیا ہے؟ خوشی آئے غمی آئے وہ اپنے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، خوشی آئے وہ تب بھی، غمی آئے تب بھی، وہ اس کو اللہ پوری کائنات کی بادشاہی دے دے وہ تب بھی اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ لفظ بولا ہے کہ سلیمان میرا بندہ تھا، میں نے اس کو سب کچھ دیا، حکومت بھی دی، سیاست بھی دی، علم بھی دیا، نبوت بھی دی، پرندوں چرندوں کی بولیاں بھی اللہ نے عطا کر دی، جنوں کے اوپر بھی حکومت دے دی، اور ساری کائنات ہی اللہ نے دے دی سلیمان علیہ السلام کو۔ لیکن کیا تھا؟ کہتے اللہ فرماتے ہیں نعم العبد وانہ اواب، یہ سب کچھ ہم نے دے دیا، وہ اکڑے نہیں، تکبر میں نہیں آئے، فرمایا کہ وہ ہمارے آگے جھکنے والے اور بڑے ہی اچھے بندے تھے۔ یہ بتایا جا رہا ہے، یار سوچ تو صحیح نا، 5 مرلے کا مکان بنا لے تو اللہ کی قسم پاؤں نہیں زمین پہ لگتے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، 4 ٹکے آ جائیں، کوئی چھوٹا سا عہدہ مل جائے، آنکھیں جو ہے ماتھے کے اوپر ہم رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کیا؟ اواب سب کچھ لے کر بھی وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اواب حفیظ، اللہ نے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لعنت بھیجو اس پیسے پر، اس عہدے پر جو تمہیں رب کے سامنے جھکنے سے دور کر دے۔ وہ پیسہ نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ عہدہ نہیں ہے جو تمہیں خالق کے آگے جھکنے سے منع کر دے، جو دل میں تکبر اور عناد پیدا کر دے، جو بندے کو بندہ نہ رہنے دے، وہ نعمت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا بندہ کون سا ہے؟ دیکھیں کمال، دیکھیں ایک بندے کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اور ایک اس بندے کو اللہ نے کہا نعم العبد وانہ اواب، جس سے اللہ نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، لمبی بیماری دی، بیماروں، غریبوں، کمزوروں،
اللہ اکبر کبیرہ، پریشان نہ ہوا کرو، اس مالک کا نظام ہے، کبھی دیتا ہے کبھی چھینتا ہے۔ ایوب علیہ السلام سے اللہ نے لمبی بیماری سے مبتلا کر دیا، مال و متاع بھی چھین لیا، بیوی بھی نہیں بچی، بچے بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز چھین لی ہے، لیکن مالک کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے جو ڈگری دی ہے نا، پوری کائنات کا سونا اس پہ خرچ کر دیں تو اس ڈگری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مالک کہتا ہے سب کچھ چھین لیا ہم نے، ازمائش کے اندر ڈال دیا، ابتلا کے اندر ڈال دیا، لیکن کیا نعم العبد وانہ اواب، میرا بندہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، میری طرف رجوع کرنے والا۔ اس کی غربتیں، کمزوریاں، یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اللہ